بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ جو ہم نے کلاسز پڑھائی تھی عملیات کے سلسلے میں، وہاں پر جادو، جنات، تعویذات، نقوش، موکلات اور دیگر حاجت روائی کے جو اعمال تھے ان کے بارے میں عمومی طور پر ایک بات مشہور ہے۔ ہمارے گروپس میں بھی یہ چیز زیر بحث رہی کہ کالے علم کے ذریعے سے کام کروانے والا کافر ہو جاتا ہے، یا جو آدمی کالے علم کے ذریعے سے کام کرتا ہے یہ جائز نہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جادو کا وجود، نفع نقصان وہاں پر گردانا جاتا ہے جب کسی چیز کا وجود ہو، اگر وجود ہی نہ ہو تو یہ فضول بحث ہے، اور اس میں سوائے ہونٹ گھسائی کے یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ جادو ایک ادیان کے مقابلے کی چیز ہے۔ جہاں بھی جادو کو روکا گیا وہاں پر یہ سر چڑھ کر، جس وقت ہم نے اپنی کتاب جادو کی تاریخ لکھی تھی اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بھی اور اہرام مصر کے بارے میں بھی اور بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں ان پر بحث ہوئی تھی، لکھا تھا۔ اس کے بعد یہ جادو اس وقت، پھر انبیاء علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھ کر چلتے جائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تمام انبیاء سے، یہ پوری قوم ساری زندگی اسی جادو کے اس حالے سے نہیں نکل سکی، اور آج تک وہ لوگ اس میں پھنسے ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکلے، بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، تو عجیب و قسم کی جو روایات ہیں وہ موجود ہیں، اور بلکہ ایک یہودی روایت تو یہ بھی ہے کہ جو بچڑا بنا تھا وہ حضرت ہارون نے بنایا تھا، واللہ اعلم۔ دربار فرعونی میں حق و باطل کا جو امتیاز رکھا گیا تھا وہ جادو، اور پھر اسی کو مارکا قرار، جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو سامری کی صورت میں جادو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا۔ ذرا وقفہ ملا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان سے گفتگو فرمائی، تو پیچھے سے بچڑا بنا کر پوجا شروع ہو گئی، وہی جادو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی چیز موجود تھی، ساحر، کاہن اور یہ چیزیں، غیب دانی اور مریضوں کو شفا دینا اور وغیرہ وغیرہ۔ اسلام آیا، اس نے بھی یہی چیز کیا۔ ہندو مت کو اٹھا کر دیکھ لے، اس میں بھی جادو کا توڑ ہے، عیسائیت ہے، مسلمانیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلوں میں ننگ دھڑنگ جو نہ کسی رب کو مانتا ہے، نہ رسول کو جانتا ہے، نہ وہ کسی تہذیب کا قائل ہے، وہ پتوں سے اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، ننگ دھڑنگ رہتے ہیں، آج بھی وحشانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی لوگ جادو کر۔ یہ ہے کیا؟ اس بارے میں ہم نے ایک تو جادو کی تاریخ لکھی، ایک جادو اور جنات کا طبی علاج لکھی، ایک ہے کہ عرب و عجم جادو اور جنات کے توڑ کے بارے میں عرب و عجم کا مجربات ہم نے لکھی، اس کے بعد جادو کے بنیادی قوانین اور ان کا توڑ نامی کتاب لکھی۔ یعنی یہ 4-5 کتابیں ہم نے اسی موضوع پر لکھی جو عملیات کے موضوع پر ہیں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ جادو کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یہ بنیادی طور پر انسان کی مخفی صلاحیتوں کو تخریبی پہلو پر ابھار کر ان سے منچاہے کام لینے کا نہیں۔ اس لیے جو بھی آدمی جادو کرتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھ لیں، ہم لوگ شارٹ کٹ کے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، اپنے امور کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، محنت سے ہم جان چھڑاتے ہیں، سچ بات کہنے سے ہماری جان جاتی ہے، سچ سننے سے ہمارے کان انکار کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ لوگ اپنی ان مخفی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، مثلا تھانہ چوکی میں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ لیتے ہیں، عدالتوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، معاشرتی طور پر یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے وہ
کم طاقتور کو دبا لیتا ہے اور کمزور کو وہ پیس کر رکھ دیتا ہے۔ یہی چیز تو جادو میں ہے۔ جادو میں ایک چیز ہے کہ جادو بنیادی طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو قائر، منافق، کمزور اور پست ہمت ہوتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آئے۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ جادو کا سہارا نہیں لیتے، وہ اپنے قوت بازو کا سہارا لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے، اگر کسی سے کوئی چیز اچھی لگی، ایک آدمی جو طاقتور ہے اس سے بندوق کی نوک پر، لاٹھی کی کھود پر اسے چھین لیتا ہے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر اس سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ غریب آدمی آہ مار کر رہ جاتا ہے۔ جو آدمی قائر اور ڈرپوک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ براہ راست تو نہیں چھین سکتا، لیکن وہ حسد کرتا ہے، حسد کر کے وہ پھر عامل کی خدمات حاصل کرتا ہے، عامل اس سے غلط سلط جو بھی اس کا وہ کام کرتا ہے۔ اب حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جادوگر جن ذرائع سے کام لیتا ہے، جیسے ہم عام دنیا میں کام لیتے ہیں، ایسے ہی جادوگر اپنا کام لیتا ہے۔ جیسے ہم رشوت خور کو ملتے ہیں، ہم ٹاؤٹ کو ملتے ہیں، جس طریقے سے ہم ان ناجائز خوروں سے ملتے ہیں جو ہمارا کام کرواتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا دفتر میں، کسی عدالت میں، کسی بھی عام دفتر میں، سرکاری دفتر ہو، پرائیویٹ دفتر ہو، یا کسی کی ذاتی نجی زندگی کے بارے میں ہو، تو ہم اسے دیکھتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ہماری یہاں تک پہنچ نہیں ہے تو ہم پھر تلاش کرتے ہیں اس کا کوئی نوکر مل جائے، اس کا کوئی خادم مل جائے، اس کا کوئی ڈرائیور مل جائے، خانسامہ مل جائے، کوئی اس سے ملنے والا مل جائے، یا کوئی ایسا ٹاؤٹ ہو کہ جو پیسے لے کر اس تک رسائی دے سکتا ہو، تو ہم اس سے پیسے دے کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ ہم نہ تو اگلے کا حق تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی کو حق دینے پر آمادہ ہیں، نہ ہم سچ سننے کے عادی ہیں، نہ ہم سچ بولنے کے عادی ہیں، لیکن یہ امید کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے جھوٹ مت بولیں، لوگ ہم سے دغا نہ کریں، لوگ ہم سے دو نمبری نہ کریں، ہم جو چاہے کریں۔ یہ ہے کہ جیسے ہم نے وہ رشوت کا سہارا لے کر، چند پیسے دے کر، وسائل خرچ کر اپنے ناجائز کام کو اپنے حق میں کر لیا، اسی طریقے سے یہ جو جادو کرواتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی ان صلاحیت، وہ بھی تو صلاحیت ہے نا کہ وہ کسی سے مل رہا ہے، وہ جو اس کی ضروریات ہیں، کوئی کاغذات اٹیسٹڈ کروانے ہیں، کوئی جعلی کاغذ بنوانا ہے، کوئی ڈاکومنٹ اندر سے حاصل کرنا ہے، کسی سے کوئی تصدیق کروانی ہے، تو وہ پیسے کے بلبوتے پر ساری چیز کرتا ہے۔ یہی جادوگر ہے۔ ہمارے اس عالم میں جہاں ہمارا مادی وجود ہے، وہاں پر ایک روحانی وجود بھی ہے۔ اسے مسلمان، غیر مسلم سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کچھ تحقیق میں بس گزارا ہی ہے۔ ہم لوگ نا بس ایک کہتے تھے ایک جسمانی مرض ہے، ایک روحانی مرض ہے۔ جسمانی مرض کو تو ہم اس 5 فٹ کے وجود پر کہتے تھے روحانی مرض۔ بھائی روحانی مرض نہیں ہوتا، روح کبھی بیمار، روح کے بارے میں یہ ہے پوری روح من امر ربی، امر ربی اگر بیمار ہو جائے تو پھر تو کائنات کا حساب کتاب چختہ ہو گیا۔ تو جو نفسیاتی طور پر یا جو ہمارے اندر ایک اندرونی نظام کام کر رہا ہے، اس سے جب چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو ہم اسے روحانیت کا نام دیں۔ جادوگر اپنے فن کے بلبوتے اس سے نقصان پہنچا۔ برائی اس بنیاد پہ ہے کہ جو وہ کام مخفی طریقے سے کر رہا ہے، اپنی مخفی صلاحیتوں کی بنیاد پر کر رہا ہے، شریعت حقہ اس کی اجازت نہیں دیتی کسی کے حق مارنے کو، کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھنے کو، کسی کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا کرنے کے لیے، کسی کے چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، کسی اچھے بھلے رشتے کو نباہ ہوتے دیکھ کر ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، تو اس سے بگاڑنے کے لیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد کیوں کہ اس سے اگر ہم فزیکلی انداز میں کریں تو شرعی طور پر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم اسے خفیہ طور پر کرتے ہیں،
اور دیگر جو معاملات ہیں انہیں ہم ظاہراً کرتے ہیں کیونکہ اس کا چلن ہو گیا ہے، رشوت عام ہے، مار دھاڑ عام ہے، سلب و نہب کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں 10-10 20-20 روپے کے اوپر تاریخیں مل رہی ہیں، 200-400 روپے کے اوپر خفیہ کاغذات کی نقول مل جاتی ہیں، تو اسے معاشرے نے قبول کر لیا ہے، اس لیے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اسے معاشرے نے قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے رہی یہ بات کہ اس میں جو سب سے بڑا جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں استعانت لغیر اللہ ہے، یعنی دوسروں سے ہم استعانت لیتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فیضستان تفستعذ باللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں لکھا ہے کہ فیضستان تفستعذ باللہ، کہ جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد۔ اب جادوگر کیا کرتا ہے؟ آپ عملیات کی کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں جسے عین اسلام بنا کر شرعی قرآن و حدیث کے مطابق عملیات کی کتاب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں کہیں وسیلے دیے جا رہے ہیں، کہیں واسطے دیے جا رہے ہیں، اور کہیں پیروں کے، فقیروں کے، جوگیوں کے نام لیے جا رہے ہیں، کہ فرعون حامان کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں ستاروں کے اوقات سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں کسی سے۔ یہ کہتے ہیں استعانت لغیر اللہ ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ یعنی بذات خود وہ جادو کو حرام نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں طریقہ کار ہے استعانت لغیر اللہ کا، وہ حرام ہے۔ ہم نے جب موکلات کی ایک کلاس پڑھائی کہ موکلات کیسے ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑے مفتی تھے، نامی گرامی استاد تھے، بلکہ شیخ الحدیث تھے، ان کی فرینڈ شپ یا مریدوں کا سلسلہ بہت وسیع تھا۔ اس نے جب میری پوسٹ کو دیکھا تو وہ کہنے لگا یہ کون ہے، یا تو مجھے رکھ لو گروپ میں یا اسے رکھ لو، یہ کیا باتیں کر رہا۔ خیر پھر میں نے اسے اس کی تسلی کروائی، میں نے کہا یا خواہ خواہی کہ ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے۔ جب وہ ساری بحث ہو گئی تو وہ کہنے لگے معقلات سے کام لینا اس لیے حرام ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں استعانت لغیر اللہ ہے۔ میں نے اس سے پھر کہا کہ آپ جو میرا طریقہ کار ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں کہاں استعانت لغیر اللہ ہے۔ تو وہاں اس کے بعد آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ لوگ جو جادو کو حرام قرار دیتے ہیں اس بنیاد پر قرار دیتے ہیں کہ اس میں استعانت لغیر اللہ ہے، اور جو لوگ اسے جادو کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر جیسے ناپاک رہنا، شریعت مطہرہ سے الگ رہنا، بھئی یہ تو ہم ساری زندگی میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جتنے مسلمان ہیں، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً 90 سے 95% لوگ اسلام سے فارغ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ معاشرتی طور پر ہم نے خانہ میں اسلام لکھا ہوا ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم عملاً غیر اسلامی حرکات اور غیر اسلامی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جہاں اسلام کا نام آتا ہے وہاں کہتے ہیں تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، ملا آتا ہے، کہیں مولوی آتا ہے، کہیں یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا سمجھے، بس ٹھیک ہے یہ مسجدوں میں سر پھوڑتے ہیں بس، اس کے بعد یعنی یہ ہماری قومی سوچ ہو چکی ہے۔ اس لیے 90 سے 95% ہمارا کسی سے کوئی، اسلام سے کوئی عملاً تعلق نہیں ہے۔ سود ہم کھاتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا ہم کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ۔ اور پھر دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک تفریق پائی جاتی ہے کہ رسول حاضر ہیں یا ناصر۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے یا ایک اعتقادی مسئلہ، میں اس میں پڑھنا نہیں، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اس کا، اب دیکھیں ایک رسول دیکھ رہا ہے، حاضر ناصر ہے، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں ایک ناجائز حرام کام کر رہا ہوں، سودی کام کر رہا ہوں، میں گاہکوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، اور میں چوری کر رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ میرا رسول حاضر ناظر ہے، میرے پاس موجود ہے،
تو کیا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا کہ میں رسول کی موجودگی میں یہ کام کر رہا ہوں، رسول کو بھی گواہ بنا رہا ہوں؟ لیکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ نے تو اس وقت کہا ہے نا، ہمارا یہ ایک یعنی ایک ہنگامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسئلہ کی ایک وہ ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ حاضر وہ ناظر فلانا فلانا، حالانکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک گروہ بندی کا ایک علم بن چکا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہمیں دیکھیں، نہ ہم رب سے مخلص ہیں، نہ رسول سے ہی، نہ قرآن سے ہی، ان کی بات ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن برحق ہے، دین برحق ہے، نبی برحق ہے، اللہ برحق ہے، مانتے تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ برحق ہے تو جو میرا کردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ جو ہے وہ یہاں سے اگر کاٹیں گے سچ نہیں، خون نکلے گا۔ ہمارے پاس جو پرکھ ہے وہ ظاہری اعمال کی ہے، اور اعمال کو ہر آدمی پرکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا کتنا وہ دینی ہے، کتنا دنیاوی ہے، کتنا دین کے ساتھ، رب کے ساتھ مقام تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بہرحال استعانت لغیر اللہ، تو بات یہ ہے بھائی، اگر کوئی آدمی کسی سے استعانت نہ بھی لے، کوئی سات کا یعنی ستاروں کا وہ سہارا نہ لے، علم العادات کا سہارا نہ لے، وہ کسی فرعون حامان شداد ہنومان کا نام نہ لے، کسی دیوی دیوتا کا نام نہ لے، کسی پیر فقیر کا نام نہ لے، اگر وہ لے گا تو استعانت لغیر اللہ ہے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں، کوئی کہتا ہے بہاؤالدین زکریا کا نام لے لو، کوئی کہتا ہے بہاؤالدین عاملی کا نام لے لو، کوئی کہتا ہے پیران پیر کا نام لے لو، کوئی کہتا ہے پنج گنج کا نام لے لو، کوئی سلسلہ سہروردیہ کا نام لے لو، نقشبندیہ کا لے لو، قادریہ کا لے لو، وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک ایسی چین بن چکی ہے کہ ہم بھی سیڑھی بسیڑھی اللہ تک پہنچتے ہیں، ہمیں یہ ان سے واسطوں کی ضرورت ہے۔ ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعمال ہیں ان میں استعانت لغیر اللہ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ بھائی دیکھیں، جو ہندو ہیں وہ تو بتوں کو ایک اوتار سمجھتے ہیں، ان کی شیوا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو براہ راست یا اس طاقت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اس مورتی کے ذریعے سے ایک توسل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، اگر آپ کسی کی بھی استعانت نہیں لیتے، آپ اپنی خفیہ طاقتوں کو بیدار کر لیتے ہیں، کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی مورتی کو نہیں بناتے، کسی کو نام نہیں لیتے، صرف اپنا فوکس کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ وہ سارے کام کر سکیں گے جو ایک جادوگر کر رہا ہے، جو ایک عامل کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ عملاً نکمے ہیں، بیکار ہیں۔ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کسی بھی مسجد میں چل جائیں، کسی بھی صوفی سے، کسی بھی نمازی سے، عام آدمی سے پوچھیں کہ یار جادو، او بھائی معوذتین پڑھیں، ان کی شان نزول یہ ہے، آپ یہ پڑھ کر سو جائیں، جادو اثر ہی نہیں کرے گا۔ اور جب عملاً دیکھتے ہیں تو وہ خود جادو کے حصار میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے علام، بڑے بڑے خطیب، ائمہ، قرہ اس جادو کے حالے میں پھنسے ہوئے دیکھے ہیں۔ میری یہ زندگی ہے، میں اپنی زندگی کے تجربات شیئر کر رہا ہوں، کوئی تعلی سے کام نہیں لے رہا، کسی مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لے رہا۔ تو جب وہ آتے ہیں، جب ایک دفعہ اس جھمیلے میں کوئی پھنس جاتا ہے تو پھر ان مخفی طاقتوں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ ساری ساری زندگی ان سے جان خلاصی کے لیے ترلے لیتے ہیں، ساری چیز کر۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم جادو کی علت حرام بیان کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے اس لیے ہے کہ استعانت لغیر اللہ، بالکل آپ نے برحق کہا، ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا اس سے کام ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس سے کام ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی ایک چیز کو تسلیم کر۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب اللہ کا چاہنا نہ چاہنا کس نے دیکھا ہے؟
مجھے کیا پتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ جب اللہ کی مرضی، اللہ قادر ہے، میں گناہ کر رہا ہوں وہ روک سکتا ہے، مجھے زبردستی وہ منع کر سکتا ہے، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ یہاں قتل بھی ہو رہے ہیں، زنا بھی ہو رہے ہیں، جبر بھی ہو رہا ہے، یہاں پر مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون، ایک ہے قدرت اور ایک ہے فطرت۔ قدرت کسی بھی چیز کو بریک کر سکتی ہے، روک سکتی ہے، توڑ سکتی ہے۔ فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب 2 اور 2 جمع کرو گے تو 4، کھانا کھاؤ گے پیٹ، پانی پیو گے پیاس بجھے گی، یہ فطرت ہے۔ آگ پکڑو گے جلو گے، اس سے فائدہ حاصل کرو گے، منافع اٹھاؤ گے، یہ ہے فطرت۔ فطرت اپنے کام کرتی اور اللہ خامخواہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں توڑتا۔ یہ پاکستان تھوڑا ہے آج قانون بنا، کل خود بنانے والوں نے توڑ دیا، عدلیہ نے توڑ دیا، پارلیمنٹ نے توڑ دیا۔ یہ پاکستان کی طرح قدرت کا جو ہے نا قانون نہیں ہے کہ یہاں کوئی بھی توڑے، کوئی بھی طاقتور کرے تو ٹھیک ہے، وہ چھوٹا کرے تو وہ بیچارہ ایک سگریٹ پینے میں جو ہے نا 10 سال تک وہ جیل میں سڑتا رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ برحق ہے، کام کرتا ہے، اور آپ بھی اس سے کام لے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی کا نقصان کرنا حرام ہے، جس طریقے سے کسی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے، جس طریقے سے دھوکہ دہی حرام ہے، جس طریقے سے جھوٹ بولنا حرام ہے، جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے، اسی طریقے سے اسی فعل میں جو بدنیتی پر مبنی جو کام ہوگا وہ حرام ہے۔ ایک آدمی ہے سود کے پیسوں سے مسجد کی چٹائی خرید کر دیتا ہے، سب خرید، کیا آپ اسے جائز کام کہیں گے؟ یہ آدمی کفر تک پہنچ جائے گا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ایک خاص ڈھب سے اسلام بتایا گیا ہے، ایک خاص فارمیٹ میں پیش کیا گیا ہے، ہم جو چاہیں اس کی وہ توجہ کر لیں۔ دیکھیں ایک آدمی ایک مسجد کا نظام اللہ چلاتا ہے، مدارس کا اللہ چلاتا ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو انسانی عقل سے دور ہے۔ مادی لوگ پریشان ہیں کہ اتنے وسائل، اتنا سلسلہ، اتنے انتظامات کیسے ہو پاتے ہیں، اور ایک ایک 2 آدمی کرتے ہیں، ایک دو منتظمین ہوتے ہیں، 400-500 بچوں کو وہ 2-3 ٹائم کھانا بھی دیتے ہیں، پڑھائی بھی دیتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پورا کرتے ہیں، ان کا میڈیکل بھی پورا کرتے ہیں، انہیں لباس بھی دیتے ہیں، انہیں ہر چیز مہیا کرتے ہیں، وہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وہ مسجد کا سپیکر کھلتا ہے، اعلان ہوتا ہے نا کہ بھائی بل آ گیا ہے، مسجد کی ضروریات ہیں، چندہ دو، تو پھر ایک جو آدمی 2 روپے دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، 100 روپے دیتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ کاروبار میں برکت دے۔ ایک آدمی 5,000 روپے دیتا ہے، مول صاحب کو بھی پتا ہے، مانگنے والے کو بھی پتا ہے، مسجد انتظامیہ کو بھی پتا ہے، یہ آدمی سود خور ہے، یہ آدمی ناجائز کمائی کرتا ہے، رنڈی کی کمائی لیتا ہے، یہ لوگ سود خور ہے، یہ لوگ سمگلنگ کرتے ہیں، یہ لوگ منافع خور ہیں، ہر اس ذریعہ سے یہ کمائی کرتے ہیں جو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن ہم اس کا 5,000 کا نوٹ واپس نہیں کرتے، نہ اسے یہ پوچھتے ہیں کہ جو تو چندہ دے رہا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم چپ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ حرام اور حلال، یہی جادو ہے کہ جب ہم ایک نیت کے لیے، دیکھیں ایک آدمی کو آپ ناحق قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہے، جس آدمی کو قتل کیا جائے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی کی جان بچائی گویا کہ اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ ہم یہی چیز تو کرتے ہیں۔ وہ لوگ سرکاری تنصیبات میں مثلا واپڈا والے ہیں یا پولیس والے ہیں، عدالت والے ہیں، کسی بھی محکمے میں لگا لو، وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وسائل کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر وہ حاجی بن کر پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یا وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایک سائل آئے اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی اپلیکیشن کو وہ جو ہے نا فارورڈ کرے، وہ روک کر بیٹھ لیتا ہے کہ مجھے پیسے دو گے تو میں آگے بھیجوں گا۔ یاد رکھیں ایسے لوگ چاہے وہ پہلی صف میں کیا محراب میں بھی داخل ہو جائے، خانہ کعبہ میں بھی چلے جائیں،
حتیم میں بھی نماز پڑھیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اسے ہم معاشرتی طور پر قبول کر چکے ہیں، تو اس لیے جو جادو ہے اس سے کام ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جادو اس بنیاد پر کہ استعانت لغیر اللہ ہے، جادو اس بنیاد پر کہ اس سے ناحق کام کیا جاتا ہے، اس سے ناحق انسانیت کو ستایا جاتا ہے، ناحق کسی سے دشمنی پوری کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جادو حرام ہے۔ اگر جادو نہ بھی ہو، کوئی دوسرا ذریعہ دوسروں کے حقوق کی سلبی کا ہو، تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے جادو حرام ہے ایسے یہ حرام ہے۔ اب وہ کنسپٹ ختم ہو گیا کہ آدمی ہنومان کو پکارے، شیشناگ کو پکارے، کسی موکل کو پکارے، کسی جن کو پکارے، کسی بت کو پکارے، کسی ولی کو پکارے۔ نہیں نہیں نہیں، اب ہمارے جتنے بھی عملیات ہیں اس میں کسی کا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن جو یورپ والے ہیں جو ان ولیوں کو ہی نہیں مانتے، ولیوں کو کیا وہ دین اسلام قرآن رب کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی عملیات کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کر رہے ہیں۔ بات کہ خرشیف، یہ ایک اس کی ہم نے بھی جو ہے نا ایک کتاب، 2-3 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایک صوفی ٹائپ آدمی تھا، تو اس نے اس کے بارے میں اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 10 میل سے دور بیٹھ کر ایک تگڑے بیل کو، 5-7 من کے بیل کو مار سکتا تھا، یعنی اتنی پاور تھی اس کی، جو اس نے کریٹ کی تھی۔ تو ایسے ہی جب جو بیل کو مار سکتا ہے وہ آدمی کو بھی مار سکتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں، پادری لوگ کرتے ہیں، ربی لوگ کرتے ہیں، جوگی کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، مولوی کرتے ہیں، یہ جاہل کرتے ہیں، اور قبروں پر درباروں پر دھت نشے میں دھت پکی کچی سگریٹیں پی کر وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں استعانت لغیر اللہ اتنی بڑی وجوہ نہیں ہے جتنی بڑی وجوہ یہ ہے کہ اس سے وہ کام کیے جاتے ہیں جنہیں معاشرتی طور پر ہم نہیں کر سکتے، اخلاقی طور پر، قانوناً شرعی طور پر جو حرام ہے وہ ان جادو کے بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر بھی جادو حرام ہے۔ آپ جادو کا نام دیں، اپنی مخفی صلاحیت کا نام دیں، آپ اپنی اس تکنیک کا نام دیں، جو بھی کچھ دیں، بہرحال اگر کسی کا نقصان کریں گے تو وہ حرام ہے، اور اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو یاد رکھیں جیسے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہوتا ہے۔ آپ حرام چیز بھی اگر اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی آدمی نے حرام کھایا، سور کھایا، شراب پی، تو یہ برا کام ہے، لیکن الا مستررتم، کہ تم مجبور نہ ہو جاؤ۔ اگر کسی آدمی کے سامنے یہ سور کا گوشت پڑا ہے، شراب پڑی ہے، ناجائز مشروب پڑا ہے، اور اس کی جان پر بنی ہے، اگر وہ نہ استعمال کرے مر جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ استعمال کرے اور اپنی جان بچائے۔ اب اس پر کھانا ضروری ہو گیا ہے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی چیز نہ بن رہی ہو اور حقوق غصب کیے جا رہے ہوں، ایک مظلوم کا حق دلانا ہو، تو آپ بھی میدان عمل میں اتر سکتے ہیں۔ اس سے آگے میں کیا بیان کروں؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ تسمیاں گیڑ لیں تو چلے وظیفے کر لیے، قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھ لو یہ وظیفہ ہے، یہ دعا پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے صرف تسبیح گھمانے پر ہے، وہ اسے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ سورہ کوثر میں دنیا کی تباہی کا یا دشمن کی تباہی کا عمل چھپا ہے، سورہ فیل میں آپ دشمن کو گرا سکتے ہیں، یا فلاں میں یہ آیتیں پوری قرآن کی یہ بھائی یہ ڈھکوسلے ہی ہے نا، یہ ہم اور آپ نے بیان کیے ہیں نا، ہم اسے عین ایمان سمجھ کر عین دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ من آنم کے من دانم، جو کچھ ہم ہیں ہمیں پتا ہے۔ جو آدمی اس چیز کو نہیں مانتا، نہ مانے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہے۔ ہم لوگ بچپن سے امریکہ کو گالی دیتے آئے ہیں، جتنے محراب و منبر ہیں سب امریکہ کو، اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا ان کا وجود ختم ہو گیا؟
جب ہمیں ویزا ملتا ہے، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، تو ہم ٹھک کر کے وہاں جاتے ہیں، ہم نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، لیکن حقیقت بہرحال اپنا وجود رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بدنیتی سے اور گمراہی سے اور اپنے راستے سے بھٹکنے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔